الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وأوجب لهم صلوات. دعا ہے رحمان الرحیم اللہ اس خانے کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما. جتنے بھی حاضرین ہیں بانیان ہیں جتنے مومنین نے نظر و نیاز میں حصہ لیا رحمان الرحیم اللہ سب کے گھروں کو قیامت تک آباد و شاد فرما. سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما. اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک ہی صلوات پڑھیے اور بآواز بلند صلوات پڑھیے. معزز سامعین، بہت ہی مشہور و معروف آیہ مجیدہ آپ کے سامنے تلاوت کر کے ثواب حاصل کیا، جس میں رحمان اور رحیم اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا ہے. لفظ انا جو ہے آگا سب موجود ہیں، یہ استعمال ہوتا ہے کسی شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے. جس آیت کے آغاز میں لفظ انا آ جائے وہاں شک و شبہ نہیں کیا جاتا. اللہ فرما رہے ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو و نوحا اور نوح کو. آل ابراہیم، فقط ابراہیم کو نہیں چنا بلکہ آل ابراہیم کو بھی چنا. وآل عمران علی العالمین، اور اللہ نے آل عمران کو بھی چن لیا علی العالمین، ہر عالم میں. توجہ ہے آپ لوگوں میں. خداوند متعال اس آیہ مجیدہ میں سب سے پہلا امر جو اپنی مخلوق پہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ چننا، منتخب کرنا، کسی کا انتخاب کرنا یہ بندوں کا کام نہیں، بندوں کے خدا کا کام ہے. توجہ ہے آپ کی. ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا. کس کو چنا؟ آدم کو. اصطفیٰ چننے کو کہتے ہیں، منتخب کرنا. جس کو چنا جائے یا وہ مصطفیٰ ہوتا ہے یا وہ مرتضیٰ ہوتا ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کی. اب دیکھیے کہ خدا نے کسے چنا ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور لفظ اصطفیٰ پہ آپ توجہ رکھیے گا. ان اللہ اصطفیٰ، کہ اللہ نے چنا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو. اب جس کو اللہ نے چنا ہے وہ اپنے زمانے میں نہیں، جب تک آدم ہے وہ علیہ السلام ہے. توجہ ہے آپ کی. کیونکہ آدم کو اللہ نے چنا ہے. آدم ملائکہ کا چنا ہوا نہیں، خدا کا چنا ہوا ہے. اور جسے اللہ چن لیتا ہے، جس کا انتخاب اللہ کر لیتا ہے،
وہ اپنے زمانے میں تا قیامت وہ علیہ السلام ہے. جو اللہ کے چنے ہوئے کی ضد ہوتی ہے، جسے اللہ نے چنا جب وہ علیہ السلام ہے، تو جو چنے ہوئے کی ضد ہو وہ کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی لعنت اللہ ہے. توجہ ہے آپ کی. وَنُوحًا، اور نوح کو چن لیا. وَآلَ إِبْرَاهِيمَ، یہاں پہ جوان بھائیوں کو روکنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کی نسل ایک بیٹے سے نہیں چلی، دو بیٹوں سے چلی ہے. ایک اسماعیل، ایک اسحاق. اب ہم جوانوں کو کیسے یہ طے ہو جائے کہ جس آل کو اللہ نے چنا ہے وہ اسماعیل کی اولاد ہے یا اسحاق کی اولاد ہے؟ تو اس کے لیے ہم برادران کی کتب کی طرف چلتے ہیں، بعد میں اپنے مفسرین کی طرف. ارجع المطالب برادران کی بہت بڑی تاریخ کی کتاب ہے. اس میں لکھا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آل ابراہیم سے مراد کیا ہے، تو پیغمبر نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آل ابراہیم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے. اب آئیے تفسیر کی کتاب عمدۃ البیان، جس کو ہمارے مفسرین نے لکھا. ابن عباس نے خود پیغمبر سے اس آیت کی تفسیر پوچھی، یا رسول اللہ آل ابراہیم کون ہے، آل کی مراد کون ہے؟ نظر یمیناً و شمالا، توجہ رکھیے گا. پیغمبر نے دائیں بائیں دیکھا، پوچھا گیا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ فرمایا اینا اینا علی ابن ابی طالب. ابو طالب کا بیٹا کہاں ہے؟ لبیک یا رسول اللہ. پیغمبر نے قریب بلایا، پھر پوچھا ابن عباس بتا تیرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آل ابراہیم سے مراد کیا ہے اور آل عمران سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں پیغمبر نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آل ابراہیم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، آل عمران سے مراد علی ولی اللہ ہے. عالمین میں سے چن لیا. اب اسی اختفا پہ ایک اور آیت پڑھتے ہیں تاکہ موضوع تھوڑا سا آسان ہو سکے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے ملائکہ میں سے کچھ ملائکہ کو چن لیا. رسلا باعتبار پیغام پہنچانے کے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا. نہ سارے ملائکہ چنے ہوئے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے آپ. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا، باعتبار پیغام پہنچانے کے اللہ نے ملائکہ میں سے کچھ کو چنا. فمن الناس، اور کچھ لوگوں کو سارے چنے ہوئے نہیں ہیں، نہ بندے چنے ہوئے ہیں نہ ملائکہ چنے ہوئے ہیں. لیکن آئیے خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. رحمان اور رحیم اللہ، انسان ہے اشرف المخلوقات، تو پہلے ذکر انسان کا کرتا کہ میں نے انسانوں کو چنا، پھر ذکر کرتا ملائکہ کا کہ میں نے ملائکہ میں سے کچھ کو چنا. اللہ نے فرمایا ضمیر الحسن، ذکر ملائکہ کا پہلے اس لیے کیا ہے کہ ذکر ہے چننے کا، تاکہ قیامت تک بندوں کو پتہ چل جائے اللہ جب بھی چنتا ہے معصوم سے چنتا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، آدم بھی چنا ہوا، نوح بھی چنا ہوا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے ملائکہ کو بھی چنا باعتبار پیغام پہنچانے کے، ومن الناس، اور کچھ لوگوں کو چنا. اب کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، الملائکۃ والابلیس، 2 جلدوں میں ہے. اس میں لکھا کہ ملائکہ میں سے کس کس کو چنا، تو کہا 4 کو چنا. کتنے؟ سب بول کے جواب دیں. 4. کل تعداد ملائکہ کی کتنی ہے؟ جن میں سے 4 کو چنا.
جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل، توجہ ہے آپ لوگوں کی، میکائیل، فرمایا یہ 4 ملائکہ سارے ملائکہ سے چنے ہوئے، 4 بھی برابر نہیں۔ خدا فرماتا ہے ان میں سے ایک سب سے افضل ہے۔ بھائی تھوڑا بیدار ہونا۔ پوچھا مالک کون افضل ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ عرض کی خدایا یہ بھی فرشتہ ہے، باقی 3 بھی فرشتے ہیں، کہ چاروں برابر کیوں نہیں؟ ایک صاحب فضیلت کیوں؟ آواز قدرت کا اس لیے کہ یہ حسنین کا درزی ہے۔ پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا بے شک فرشتہ ہے لیکن زہرا کی چکی جگاتا ہے۔ فرمایا اس لیے افضل ہے، بے شک فرشتہ ہے لیکن علی کا شاگرد ہے۔ کیا فرمایا کہ 4 چنے، چاروں بھی برابر نہیں، ان میں سے ایک سب سے افضل ہے۔ پھر فرمایا یاد رکھنا ملائکہ کو چنا ہے تو تب بھی میں نے، توجہ ہے آپ کی، انسانوں کا انتخاب ہوا تو پھر بھی خدا نے، حتیٰ کہ ملائکہ کو اختیار نہیں، فرمایا کسی نبی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنا نائب خود چنے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ یہ چننا، مختص کرنا، منتخب کرنا فقط اور فقط اللہ کا کام ہے، بندوں کا نہیں۔ بلکہ اس نے کسی پیغمبر کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کا انتخاب کرے، بلکہ چنتا خدا ہے، نبی فقط دکھاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ بہت معروف نبی حضرت اسماعیل، اس طرح دربار لگا ہوا ہے سرکار کا، کہتے ہیں کہ کافی تعداد میں محب آقا کے حضرت اسماعیل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ بندے جو گنے ہوئے تھے پورے مجمع سے کھڑے ہوئے اور کہا اے نبی خدا، جالوت بادشاہ ہم پہ ظلم اتنا کرتا ہے کہ مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو قریبی میں لے لیتا ہے، جس کی زرخیز زمین پہ نظر پڑے اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ نبی نے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو چنیں وہ ہماری قیادت کرے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کسی کو چنیں وہ قیادت کرے، ہم اس کی قیادت میں ظالم کے ظلم کے خلاف جہاد کریں گے۔ پیغمبر چپ ہو گئے۔ اب انہوں نے پیغمبر کی خاموشی کو ناراضگی سمجھا، پھر بیٹھ گئے۔ محفل برخاست ہوئی، لوگ واپس گھروں میں چلے گئے۔ اب دوسرا دن آیا، پھر وہی افراد کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے نبی خدا آپ ناراض نہ ہوں، ہم ظالم کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی کا انتخاب کریں، وہ قیادت کرے، ہم اس کی ابتدا میں جنگ کریں۔ اب سنیے گا جملہ، نبی نے پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ چننے کا اختیار میرے پاس ہے؟ انہوں نے پوچھا پھر کس کے پاس ہے؟ فرمایا جس نے مجھے نبی بنایا ہے، یعنی جس نے مجھے نبوت عطا کی، نائب بھی چننا اس کا کام ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اللہ سے بات کریں، جس کا وہ انتخاب کرے گا ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں گے۔ اب نبی نے پوچھا یہ طے کر لو جب اللہ جس کو بنائے گا پھر لفظ کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ انہوں نے کہا کہ کیسا اعتراض ہے، جس کو کوئی منتخب کرے ہم کیوں انتظار اس کا ختم کریں گے، کیوں کہیں؟ نہیں ہوتا، جاگا ہوا جگانا مشکل ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ امت سوئی ہوئی نہیں تھی، جاگی تھی لیکن بیدار نہیں تھی۔ جیسا یکم ربیع الاول کے لیے امت سوئی ہوئی نہیں، جاگی ہے، بیداری کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تحفظ کے لیے اٹھیں۔ کہا کہ مالک یہ ظلم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ یہ نائب مانگ رہے ہیں۔ توجہ رکھنا، آصف غیبی سے آواز آئی اسماعیل نبی جو لڑ
خدایا جب مانگ رہے ہیں تو ہمیں بنانے میں قباحت کیا ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے میرے پیغمبر ہم بناتے ہیں. پوچھا کس کو؟ اب سنیے گا جملہ. خدا نے کہا کہ جب آپ جائیں نا وہ آپ سے پوچھیں کہ نائب کس کو بنایا ہے تو کہنا اللہ نے میرے چچا کے بیٹے طالوت کو میرا نائب بنایا ہے. ٹھیک ہے میرے چچا کے بیٹے کو. اب پڑھیے قرآن لطف کتنا ہے اس رشتے میں. جالوت کے مقابلے میں اسماعیل کو نائب عطا کیا تو چچا کا بیٹا. موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں نائب عطا کیا ہارون چچا کا بیٹا. محمد کو ابو لہب کے مقابلے میں نائب عطا کیا تو علی وہ بھی چچا کا بیٹا. کہا کہ جب یہ پوچھے تو یہ کہنا کہ طالوت کا انتخاب ہوا ہے. اب واپس آئے کہتے پھر محفل لگی وہی بندے جو پہلے دن تھے. نہ ایک کم ہوا ہے نہ ایک زیادہ ہوا ہے. پھر وہی بندے کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا. سرکار نے فرمایا ہاں. جی پھر کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا اللہ نے چن لیا ہے. اب لفظ چن آنا تھا استفا. اللہ نے چن لیا ہے. کہتے ہیں وہی بندے ذرا کھڑے ہوئے پوچھنے لگے اے نبی خدا بتائیے نا کس کو چنا ہے؟ سرکار نے فرمایا رک جاؤ جب سارے آ جائیں پھر کہنا. کہتے ہیں کہ سب آگے پھر پوچھا اللہ کے نبی کس کا انتخاب ہوا؟ سرکار نے فرمایا میرے چچا کے بیٹے طالوت کا. کہتے ہیں باقی نہیں بولے. وہ جو 9 مانگ رہے تھے کہنے لگے کیوں بنایا ہے؟ اب پڑھیے قرآن. پیغمبر نے فرمایا اس لیے کہ تم نے مانگا تھا. کہنے لگے ہم نے مانگا تھا تو پھر اس نے طالوت بنا دیا. کیوں؟ سرکار نے فرمایا رک جاؤ اس کیوں کا جواب بھی میں نہیں دوں گا میرا خدا دے گا. اب اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا مالک تو نے طالوت کو بنا دیا. آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیوں بنایا ہے. توجہ ہے آپ کی. آصف غیبی سے آواز ہے ان سے پوچھو کہ تمہاری نگاہ میں معیار کیا ہے؟ سرکار نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ طالوت پہ ہمیں اس لیے اعتراض نہیں ہے کہ وہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے. پوچھا پھر اعتراض کس بات پہ؟ انہوں نے کہا اعتراض اس بات پہ ہے کہ طالوت سے دولت ہمارے پاس زیادہ ہے. توجہ ہے ہم دولت مند ہیں طالوت غریب گھر کا ہے. دوسرا ہمارے خاندان میں جوان زیادہ ہیں طالوت کے خاندان میں مرد کم ہیں. آصف غیبی سے آواز ہے ان کو کہہ دو دولت کا زیادہ ہونا معیار خلافت نہیں ہے. پوچھا کہ پھر کیا ہے؟ اب جو اللہ نے جواب دیا تو رات زبور انجیل نہیں بنا قرآن بنا ہے. میرے نبی ان کو بتا دے میری امت میں طالوت سے بڑا عالم کوئی نہیں. طالوت سے بڑا عالم کوئی نہیں طالوت سے بڑا شجاع کوئی نہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. پھر بھی زبانوں کو معطر فرمائیے ایک آدھے پاک پہ درود پڑھیں. وَزَادَهُ بَسْطَةً. توجہ میری طرف رکھیے. انہوں نے پڑھنا تب ہے جب میں نے ممبر چھوڑنا ہے. ہاں ٹھیک ہے وہ ذرا سر میں قصیدہ پڑھیں گے ہم پہ سورے قصیدے پڑھیں گے. توجہ ہے نا آپ کی. پڑھنے انہوں نے بھی قصیدے ہیں ہم نے بھی. آپ ایک صلوات پڑھیے آل محمد کی ذات پہ. اسماعیل اللہ نے طالوت کو کیوں چنا ہے آپ کا نائب جبکہ دولت ہمارے پاس زیادہ ہے افرادی قوت ہمارے پاس زیادہ ہے. عاطف غیبی سے آواز آئی وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ.
اس لیے چنا ہے کہ تم میں سے کوئی طالوت سے بڑا عالم ہے تو سامنے آئے، طالوت سے بڑا کوئی شجاع ہے تو وہ سامنے آئے۔ اب یہ طے ہو گیا قرآن کی روح سے، نبی کا نائب وہ ہوگا جو بعد نبی امت میں سب سے بڑا عالم ہو۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ امت میں اس سے بڑا شجاع کوئی نہ ہو۔ بھائی ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے، ہم قرآن کی نص کو رکھتے ہوئے یہ دعویٰ کرتے ہیں محمد کے بعد علی سے بڑا کوئی عالم ہے تو وہ دکھاؤ، یا علی سے بڑا کوئی بہادر ہے تو وہ دکھاؤ۔ یعنی قریب کر لیتا ہوں امیر المومنین کا یہ فرمانا، سلونی سلونی قبلہ اللہ تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے، لیکن جن کے بارے میں کہا یا جن میں کہا انہوں نے پوچھا کیا؟ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی دعویٰ جو اتنا بڑا ہے کہ علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے، اور لوگ اس لیول پہ جا کے سوال کرتے، کوئی پوچھ رہا ہے میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا نے جواب نہیں دیا، مولا نے بتایا کہ اگر میں بتا بھی دوں تو شمار کیسے کرے گا؟ یعنی علی سے بڑا امت مصطفیٰ کی کوئی عالم دکھاؤ۔ اب مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے ایک مجلس میں اسی دھاما میں علم کی وضاح کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، عالم سے مراد کتابوں کا عالم نہیں ہے کہ کتنی کتابیں پڑھا ہوا، عالم سے مراد کیا ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہر چیز کی ضد ہے، علم روشنی ہے، علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت۔ جہاں جہالت ہو وہاں اندھیرا ہوتا ہے، جہاں علم ہو وہاں نور ہوتا ہے۔ تھوڑا اور قریب کروں، جہاں علم ہو وہاں شہادت ہوتی ہے، جہاں جہالت ہو وہاں ہلاکت ہوتی ہے۔ علی امیر سے لے کر اس زمانے کی حجت تک امت کے 72 فرقے بتائیں کہ علی اور علی کے 11 بیٹوں نے کسی کے بارے میں کہا ہو اگر یہ نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ پتہ چلا جہاں علم ہوتا ہے وہاں شہادت ہوتی ہے، جہاں جہالت ہو وہاں ہلاکت ہوتی ہے۔ علم اللہ نے عطا کیا کہ اس علم کی بنا پہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک ہی وقت میں ایک شخصیت میں جمع نہیں ہوتی۔ بندہ شجاع ہو، میدان کا شجاع پہلوان، لازم نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ عالم ہو لازم نہیں ہے وہ پہلوان بھی ہو، عالم ہو لازم نہیں ہے وہ سخی بھی ہو، سخی ہو لازم نہیں ہے وہ عالم بھی ہو۔ اللہ نے جو امام ہمیں عطا کیے ہیں، سخاوت میں دیکھو ان جیسا سخی کوئی نہیں ہے، علم میں دیکھو ان جیسا عالم کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں علم ایک معیار کیا بنایا گیا، جی یہ بندہ عالم ہے کیوں؟ اس نے حفظ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ قرآن کو حفظ کیا، یہ نور اس کے سینے میں منتقل ہوا ہے۔ لہذا خاندان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس نے قرآن حفظ کیا، 7 پشتیں اس کی گزری ہوئی، 7 پشتیں اس کی آنے والی بخشی ہوئی ہیں۔ میں یہاں پہ روکوں گا جب تک سارا مجمع متوجہ نہیں ہوگا۔ جو حافظ ہو جائے
قرآن کو حفظ کر لے. اس کے بارے میں کیا لکھا مسلمانوں نے؟ 7 وہ پشتیں جو گزر چکی ہیں وہ بھی بخشی ہوئی، 7 پشتیں جو آنے والی ہیں وہ بھی بخشی گئی. پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن منتقل ہوا ہے. بھائی ہمیں اعتراض نہیں ہے، آپ 7 کی بجائے 14 پشتیں کہہ لیں. جو گزر گئی وہ بھی بخشی ہوئی، جو آنے والی ہیں وہ بھی بخشی ہوئی. لیکن جہاں جہاں پہ عظمت رکھو گے، عظمت ہے آل محمد کے لیے. بھائی تیرا اور میرا بیٹا حافظ بن جائے، قرآن سینے میں منتقل ہو جائے، 7 پشتیں پہلی بخشی ہوئی، 7 پشتیں آنے والی جن پہ قرآن نازل ہوا، ان کے باپ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور اس کے بارے میں کیا حدیث لکھی تھی؟ کیا کہ جی معذاللہ ابو طالب نے کیا کیا؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا. بھائی اگر کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح کس نے پڑھا ہے؟ بھائی نہیں توجہ فرما رہے آپ؟ جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. لیکن آگے لکھا کلمہ نہیں پڑھا لیکن نکاح پڑھا ہے. بھائی توجہ فرمائیے، چونکہ ہمارا شعبہ ہے، آغا شاکر بھی موجود ہیں، صاحب امامہ ہیں، ہم تو یہ 8 ربیع الاول کے بعد ایک دن میں 3 نکاح بھی پڑھتے ہیں. اتفاق ایسا بھی ہوا ہے کئی مرتبہ کہ بارات گئی اہل تشریح کے، رات کو 9 بجے کہا لگی مولانا کہاں ہیں؟ جی مسجد میں بیٹھا ہوں. مولانا کہاں ملے گا؟ مسجد میں. توجہ ہے؟ انہوں نے کہا قبلہ ضرورت پیش آ گئی. کیا ضرورت؟ جی قبلہ آپ تشریف لائیے، ہم نے بیٹے کی بارات لے کے لاہور گئے تھے، اب ہم واپس آئے ہیں تو کیا کریں؟ نکاح پڑھ دیں. تو میں نے پوچھا کیوں؟ جب لاہور گئے تھے وہاں نکاح نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہوا ہے. تو پھر مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ کہا چونکہ لڑکی جو ہے وہ اہل سنت کی تھی، وہاں نکاح ہوا ہے اہل سنت کا، ہم اپنی فقہ کا عالم بولا کے اپنی فقہ کے مطابق نکاح پڑھیں گے. اس کا مطلب ہے نکاح اسی فقہ کا ہوتا ہے جس فقہ کا دلہا ہو. محمد جس فقہ پہ تھے اس فقہ کا نکاح خواہ تھا ابو طالب. کہا کہ جی کلمہ نہیں پڑا، محبت کی شیب ابی طالب میں ڈھال بھی بنے، سب کچھ کیا، لیکن افسوس ہے کلمہ نہیں پڑا. تمہیں کس نے بتایا ہے کہ کلمہ نہیں پڑا؟ اب اس کا جواب سنیے. کہا کہ جی پیغمبر نے لحد میں اتارتے ہوئے کفن کا پردہ ہٹا کے کہا چچا ابھی بھی وقت ہے، اقرار کر لی. توجہ ہے؟ کہاں پہ؟ لحد میں اتارتے ہوئے. طے ہو گیا کہ تم نے لکھا لحد میں اتارتے ہوئے. نبی کسی کافر کو قبر میں نہیں اتارتا. نہیں توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ چلو یہ بھی بات مانی جائے. پیغمبر نے کان کے ساتھ منہ لگا کے کہا چچا ابھی بھی وقت ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں، میں آپ کی شفاعت کروں گا. سارے توجہ فرمانا. میں کہتا ہوں مسلمان تیری قوت سماعت پہ میں دنیا قربان کر دوں. سننے بھی آئے کان والی سن لیتا ہے، نہ سننے بھی آئے 7 لاکھ کے مجمع میں بازو بلند کر کے من کن تو مولا کہتا رہے، وہ تمہیں سمجھ نہیں آتا. لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، خدا جس گھر کی محبت اور مودت کا حکم دے رہا تھا، امت نے اجر رسالت کیا دیا. ابھی ذاکر بھی پڑھ رہے تھے، زیادہ پرانی مصحف نہیں پڑھوں گا، مولا کے مداح ہیں. قید خانے میں ایسے سجاد بیٹھا ہے پھپھیوں میں جیسے حاجیوں کے درمیان کعبہ ہوتا ہے.
زندان کے دروازے پہ دستک ہوئی، آدھی رات کا وقت ہے، یہ بات ہے 5 سفر کی جن کی نگاہ تاریخ کے اوپر ہے۔ میرے مولا نے پوچھا کون؟ آواز آئی قیدی یزید نے دربار میں بلایا ہے۔ سید ساجدین شب 6 سفر 5 کا دن گزرا ہوا، آدھی رات کا وقت، کہتے ہیں اپنے زنجیر سمیٹنے لگے نا۔ عالیہ نے پوچھا بیٹا یہ آدھی رات کو بھی پیشیاں ہوتی ہیں؟ طرف کے باقر کا بابا کہتا ہے پھوپھی اماں پیشیوں کے ٹائم ان کے معین ہوتے ہیں جن کا کوئی وارث ہو۔ اماں کربلا میرا عباس مارا گیا، اجرکم علی اللہ میرا اکبر مارا گیا، اماں میرا وارث کوئی نہیں۔ بی بی فرماتے ہیں بیٹا آدھی رات کا وقت ہے، میں دربار نہیں جانے دوں گی۔ تڑپ کے کہتے ہیں اماں میں وقت کا امام ہوں، اماں میں جانتا ہوں شام سجاد کی مقتل نہیں ہے۔ باپ اور بیٹا دمت الثاقبہ والا لکھتا ہے کہ دربار میں آئے نا، یہ ظالم منبر پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں سجاد کرسی پہ بیٹھ۔ عزادارو تڑپ کے غریب کا بیٹا کہتا ہے یہ وہی کرسی نہیں جہاں لوگ شراب پی رہے تھے۔ عزادارو یہ ظالم کہتا ہے سجاد تیری قید رہا ہے، لیکن ایک منت ہے مجھے بابا کا خون معاف کر دے۔ عزادارو اب چپ کر کے جب کہا نا بابا کا خون، تڑپ کے اکبر کا بھائی کہتا ہے تجھے کس نے کہا میں خون حسین کا وارث ہوں؟ یہ ظالم کہتا ہے سجاد پھر کون وارث ہے؟ تڑپ کے کہتا ہے جس کا چہرہ فقط قرآن دیکھتا تھا، حسین کی محبت میں ہاتھ بندے کبھی اس بازار اجرکم علی اللہ کر لے ماتم کی تیاری۔ فرمایا میری پھوپھی وارث ہے۔ سجاد باقر کو لے کے عالیہ کے پاس، پھوپھی قاتل کہتا ہے قید رہا ہے۔ سنو گے جملہ، تڑپ کے کہتی ہمیں کیوں رہا کرتا ہے؟ سجاد ہمیں کیوں کہتا ہے رہا؟ پھوپھی اماں کہتا ہے بابا کا خون معاف کر دے۔ رو کے کہتی میں نے مقتل میں 11 محرم کو 9 ٹکڑے حسین کے اٹھا کے کہا تھا اللہم تقبل ھذا قربان، میرے اللہ زینب کی قربانی کو قبول کر لے۔ میرا بیٹا یہ کہتا ہے نا قید رہا، مختصر کروں، انہیں کہہ دے لوٹ کربلا کی دے دے، دوسرا شام میں ایک گھر خالی کروا دے۔ سجاد پوچھتے ہیں اماں شام میں مکان کیا کرنا ہے؟ رو کے کہتی ہے میں بے کفن چھوڑ آئی ہوں۔ سجاد میں مجلس کروں گی، پہلی ذاکرہ ہے سیدہ زینب۔ بیٹا انہیں کہہ دے ایک مکان لوٹ کربلا کی، بشیر ابن جدلم محالی۔ عزادارو مکان بھی کہا دیتا ہوں، بشیر بھی دیتا ہوں۔ جب کہا نا لوٹ کربلا کی، عزادارو تیرے سینے میں پتھر کا جگر نہیں، یزید نے سر جھکایا ہوا ہے۔ سجاد نے کہا یزید میری پھوپھی کہہ رہی لوٹ کربلا، یہ ظالم کہتے سجاد یہ ممکن نہیں۔ مولا فرماتے کیوں؟ یہ ظالم کہتے تجھے کسی ایک شہر کے بدماش نے لوٹا ہے، سجاد تمہیں 36 بدماشوں نے لوٹا ہے۔ سجاد جو میرے پاس ہے وہ دیتا ہوں، جو نہیں ہے اس کا بدل لے لے۔ عزادارو طرف کے کہتے ہیں کیا بدل دے گا؟ میری دادی کی چادر کا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ہوگی تیاری، محمل پہ بیٹھے پردہ دار۔ سید الساجدین نے کہا اماں مجھے بتا 2 راستے ہیں، ایک مدینہ ایک کربلا۔ اس سے پہلے کہ زینب عالیہ بولتے، جس محمل پہ تھی نا رباب، تڑپ کے کہتی بیٹا پہلے مجھے سکینہ کی قبر پہ لے جا۔ آئے عزادارو قافلہ پہنچانا معصومہ کی قبر پہ۔ عزادارو محمل بیٹھتے رہے، پردہ دار اترتے رہے۔ عزادارو کسی بیوی نے سکینہ کی قبر پہ کہا
باپ مر گئی ہے۔ عزادارو مولا دوڑے نہ کیا دیکھا، قبر سے تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ باہر ہیں، ان ہاتھوں میں رسیاں ہیں، رباب کے گلے میں سکینہ بازو ڈال کے رو رو کے کہہ رہی اماں مجھے شمر سے ڈر لگتا ہے، اجرکم علی اللہ اجرکم من السیدہ۔ عزادارو الوداع کیا، گھر میں پہنچے، سیدہ زینب کو پرسہ دینے کے لیے شام کی خواتین آئی۔ اب دیکھنا میری طرف، روئیں گے اتنا جتنا بطول چاہتی ہے۔ عزادارو شام کی عورتیں جب جمع ہوئی نا عالیہ کے گھر میں، بلا تشریح دائیں سیدہ کلثوم کو کھڑا کیا، بائیں رقیہ کو، درمیان میں انہوں محمد کی ماں، ہر عورت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کے دل میں حسرت ہونا کہ میں نے زینب کو نہیں مارا، آؤ میں چادر ہٹاتی ہوں، سر زینب کا حاضر ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو قافلہ پہنچانا کربلا جاگیر علی اکبر۔ عزادارو معافی مانگ رہا ہوں، نہ جابر مجاور تھا حسین کی قبر پہ، مقتل پڑھو اور سنو، رونا اتنا ہے جتنا زینب کو پسند ہے، نہ جابر مجاور ہے، جابر ہے زوار حسین کی قبر کا، نہ بینا تھا، نہ نظر نہیں آتا، جب اسے خبر پہنچی نہ حسین مارے گے، یہ مدینہ سے زوار لے کے کربلا آیا۔ عزادارو روایت کہتی ہے نہر فرات پہ غسل کر کے یہ حسین کی قبر کی طرف چلا، یا ادھر کربلا جاگیر اکبر کے کندھے پہ 3 محمل لے کے سجاد پہنچا۔ عزادارو جب پردہ دار محملوں سے اترے نا، نگاہ پڑی کربلا پہ، اب معاف کرنا، سیدہ زینب نے کہا سجاد بیٹا مجھے سہارا دے کے حسین کی قبر پہ لے جا۔ عزادارو سجاد نے سہارا دیا نا، 3 قدم اٹھائے، بی بی رو کے کہتی ادب اجازت نہیں دیتا، سجاد کندھا ہٹا دے، اب کوئی مرتا ہے تو مر جائے، جب کہا نا سجاد ادب اجازت نہیں دیتا، سجاد کندھا ہٹا دے۔ عزادارو سجاد نے سہارا چھوڑا نا، زینب ایسے گری جیسے حسین اکبر کی لاش پہ گرا تھا، ہاتھ بڑھا کے کہتی حسین تیری زینب کو شام کھا گئی، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو پردہ دار پہنچے نا مقتل میں، حسین کی قبر کو دیکھا، معاف کر دینا طویل ہو گیا، ہر پردہ دار نے حسین سے پرسہ پیش کیا، آخر میں آئی ہے شرم و حیا کی ملکہ سیدہ زینب حسین کی قبر کے دہنی طرف بیٹھے، دایاں ہاتھ قبر کے اوپر رکھا، رو کے کہا حسین ہر کسی کا پوچھنا، لیکن حسین مجھ سے سکینہ کا نہ پوچھنا، حسین تیرے سینے کا تعویذ مجھ سے بچھڑ گیا، حسین ہر منزل پہ کہتی تھی پھوپھی اماں کبھی ہم بھی وطن جائیں گے، اجرکم من السیدہ۔ عزادارو پھر بیٹے سے کہا بیٹا تو وقت کا امام ہے، بیٹا مجھے قبروں کی نشاندہی کر۔ قریب بیٹھے تھے نا زین العابدین، کاما یہ مقتل گاہ ہے جہاں تہرا ضربیں چلی ہیں، اما یہ چھوٹی قبر جو ہے یہ حبیب ابن مظاہر کی ہے، سنو گے جب کہا اما جس قبر پہ آپ بیٹھے ہیں مہر نبوت کے سوار کی ہے۔ عزادارو آپ عالیہ مخاطب ہوئی ہے مظلوم سے، حسین تو شہید ابن شہید ہے، بھیا مجھے بتانا
اصغر کہاں ہے؟ حسین کی آواز آئی زینب میرے سینے پہ، اب تڑپ کے کہتی تیرا اکبر تیرے پہلو کے ساتھ، تیرا اصغر تیرے سینے پہ، حسین مجھے بتانا میرے اولو محمد کہاں ہے؟ اجرب من سیدہ شیخ نے اپنی لکھا مالی میں کہ مقتل سے نکلی ہے بین الحرمین، حسین سے پوچھا کہ اکبر کہاں؟ پہلو میں، اصغر کہاں؟ سینے پہ۔ درمیان میں پہنچ کے نا بی بی نے پوچھا سجاد بیٹا میرے عباس کی قبر کہاں ہے؟ آئے جب کہا نا میرے عباس کی قبر، فرمایا اماں حوصلہ